سیدہ خدیجہ ملکہ تو الارض تھی. اب آخری بندے تک توجہ کرنی ہے، دھیان ادھر ادھر نہ جائے. ایک تاجر تھا، تورات کا عالم تھا اور راہب تھا. تجارت کی غرض سے وہ مکے آیا. بی بی خدیجہ سے پردے میں ملاقات کر رہا تھا. اوپر محل تھا بہت بڑا بی بی کا، اوپر چمارے ہوئے بیٹھی تھی سیدہ. بہت بڑا محل. ایک تاجر آیا ہوا تھا ملک شام سے، تورات کا عالم بھی تھا. اوپر بیٹھ کے پردے میں بی بی کے ساتھ بات ہو رہی تھی کہ نیچے سے تیرے میرے رسول گزرے. اب میرا حق بنے گا کہ اگر میں یہ بات آپ کو پہلی دفعہ آپ سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، تو سبحان اللہ ضرور کہیں. نیچے سے سرکار گزرے. وہ تاجر اوپر بالکونی میں بیٹھا ہوا تھا. جب حضور گزرے نا تو اس نے کہا کہ بی بی یہ جو جوان ذرا گزرا ذرا اسے تو بلانا، ذرا اسے بلانا. بی بی نے اپنے نوکر جس کا نام تھا میسرہ، اس کو بھیجا کہ جاؤ وہ ہاشمی جوان جا رہا ہے، اس کو بلا کے لاؤ. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دل نہیں توڑتے تھے، دل جوئی فرماتے تھے. جب غلام نے عرض کی حضور میری مالکن آپ کو بلا رہی ہے، تو میرے پاک نبی تشریف لے آئے. وہ جو تورات کا عالم راہب تاجر بیٹھا تھا، وہ اوپر سے جلدی سے نیچے اترا اور دروازے پہ آ کے مصطفیٰ کا استقبال کیا. ابھی میرے آقا کی عمر 40 سال پوری نہیں ہوئی، ابھی 25 سال عمر ہے، کیونکہ 40 سال میں سرکار نے کلمے کا اعلان کیا ہے. ابھی 24 سال اور کچھ ماہ عمر ہے حضور کی. ابھی کلمے کا اعلان نہیں ہوا. ابھی مکے والوں کو بھی نہیں پتا کہ مصطفیٰ نبی ہے، کیونکہ حضور نے اعلان نہیں کیا. وہ راہب نے جب استقبال کیا اور کہنے لگا نوجوان ناراض نہ ہو، اپنی پشت سے ذرا قمیض تو اٹھا. سرکار نے قمیض مبارک اوپر کی، درمیان میں مہر نبوت دیکھی تو اس نے چوم لیا. اور چوم کر سرکار کا شکریہ ادا کر کے باہر تک چھوڑنے آیا. حضور تشریف لے گئے مسکراتے ہوئے. وہ راہب کہنے لگا خدیجہ میں تجھے وہ راز بتانے لگا ہوں جو ابھی تک یہاں کسی کو معلوم نہیں ہے. کیا راز ہے؟ فرمایا یہ جو نوجوان ابھی آیا ہے نا خدیجہ، یہ زمین و آسمان کا خزانہ ہے. یہ زمین و آسمان کا خزانہ ہے. خدیجہ یہ دو جہان کا سردار ہے، یہ نبیوں کا امام ہے، اور نبی چونکہ آخر زمان اب آنا ہے. خدیجہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ یہ آخر زمان نبی ہے. بی بی خدیجہ حیران ہوگی، کہنے لگی ہمیں تو نہیں پتا، ابھی مکے والوں کو بھی نہیں پتا. بھئی راہب تاجر تو آیا ملک شام سے، تجھے کیسے پتا چلا؟ تجھے کیسے پتا چلا؟ تو سن، اب بندہ عقیدے والا بولے گا. وہ کہتا ہے میں شام سے آیا ہوں، میں تورات کا عالم ہوں، میں راہب ہوں. ابھی جب یہ نوجوان گزر رہا تھا، راستے میں چل رہا تھا، میں نے دیکھا محمد جس جگہ پہ قدم دھرتے ہیں سبھی حجر و شجر اس کے قدم پہ سجدہ کرتے ہیں. سبھی حجر و شجر اس کے قدم پہ سجدہ کرتے ہیں. خدیجہ جو کچھ بھی
تجھے چاہیے دینا پڑے دے دو، اور اس نوجوان کو، اس دونوں جہانوں کے خزانے کو کہیں کوئی اور نہ لے جانے پائے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ یہ پہلی محبت تھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں پیدا ہوئی، پہلی محبت تھی جو اس راہب کے کہنے پر۔ اب میں تھوڑا سا ذکر کرنے لگا ہوں سرکار کی شادی مبارک کا۔ سبحان اللہ۔ اور شادی کا یہ اصول ہوتا ہے کہ ذرا حساس بشاس چہرے ہوتے ہیں، کیونکہ خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ اللہ ان چہروں کو ہمیشہ تازہ رکھے جو نبی کی خوشی میں خوش ہو جائے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار جب اس راہب کے کہنے پر بی بی خدیجہ کے دل میں میرے پاک نبی کی چنگاری اور پیار جاگا، تو اسی وقت اپنی ایک خادمہ اور ایک خادم کا نام تھا میسرہ، لونڈی کا نام تھا نفیسہ، ان دونوں کو سرکار ابو طالب کے گھر میں بھیجا۔ میرے پاک نبی کی کفالت اس وقت حضرت ابو طالب کے دل میں تھی، ان کے گھر میں بھیجا۔ نفیسہ کہنے لگی کہ میری مالکن خدیجہ نے بھیجا ہے کہ تو اپنے بھتیجے محمد کو ان کے پاس بھیج، وہ کوئی ان سے بات کرنا چاہتی ہے۔ حضرت ابو طالب حیران ہوئے کہ خدیجہ کے تو مکے کے جتنے تاجر ہیں منتیں کرتے ہم سے ملاقات کر، یہ کسی سے ملاقات نہیں کرتی، حضور کو کیوں؟ میرے پاک نبی کے چاچے نے سرکار کی طرف دیکھا، سبحان اللہ، محمد ملیکہ تو رب نے بلایا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ چاچا جو تو کہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار ابو طالب نے ملازموں کو کہا کہ جاؤ میں بھیج دوں گا، انہوں نے کہا نا ساڑی بی بی آکھیا لے کے آنا جی، سبحان اللہ، لے کے آنا۔ سرکار ان کے ساتھ چلے، سرکار ان کے ساتھ چلے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے، پیچھے پیچھے میسرہ بی بی کا ملازم، پیچھے خادمہ نفیسہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ خدیجہ کے اس محل میں پہنچے، اب تو نہ بول تو تیری مرضی، وہ بی بی جو کبھی کسی کے استقبال کے لیے اٹھی نہیں تھی، وہ خدیجہ کسی کے استقبال کے لیے اٹھی نہیں تھی، وہ خود پردے کی حالت میں چل کے مصطفیٰ کا استقبال کرنے آئی۔ حضرات گرامی، ان کے ملازم بھی حیران ہو گئے، نوکر بھی حیران، 800 نوکر حیران ہو گیا، کہنے لگی بی بی خدیجہ کہ محمد مکے والے میرا مال لے کے جاتے ہیں، تو بھی میرا مال لے کے جائے گا، سبحان اللہ، تو
کی روداد بتا. تو میسرہ کہتا بی بی پہلی بات میں نے یہ دیکھی ہے. اب جس بندے کو روزہ نہ لگا وہ بولے. بی بی پہلی بات یہ دیکھی ہے قافلہ چلا, سورج تپتا تھا, اس کی دھوپ سب پہ پڑتی تھی. یہ جو ہاشمی جوان تھا نا, سورج کی بدلی اس کے اوپر سایہ کر لیتی تھی. سورج کے آگے بدلی سایہ کر لیتی تھی. تو بی بی کہہ لگی میں تینوں آخیا کوئی کمی دس, تو صفتاں پہ بیان کرنا ہے. اچھا ہم میسرہ پتہ کیا ہے بی بی, ایک جگہ ہم گئے, ہمیں بھوک لگی تھی, کہیں سے نہ پانی تھا نہ کھانا تھا, کچھ کھجوریں سڑی ہوئی تھیں, جھلسی ہوئی تھیں. بی بی ہم ان کے قریب گئے, اس محمد نے کہا مجھے وضو کراؤ. پانی سے اس کو وضو کرایا. یہ جیسے جیسے کھجور کے تنے کے سوکھے ہوئے کے پاس بیٹھ کے وضو کرتا جاتا تھا, اللہ اس پر پتے اور شاخیں لگاتا جاتا تھا. بی بی شاخیں بھی لگ گئی, پھل بھی لگ گیا, پور بھی لگ گیا, کھجوریں بھی لگ گئی. بی بی آنن فانن وہ کھجوریں ٹوٹ کر ہماری گودی میں آ گئی. خدیجہ کہنے خدیجہ کہنے لگی میسرہ میں تو کہہ رہی ہوں کوئی تو ان کی خامی بیان کر, خامی بیان کر, تو خوبیاں بیان کر رہا ہے. کہنے لگا بی بی قافلے کے سردار اور تاجر جو تھے وہ ہر دفعہ ساتھ جاتے تھے, ہر دفعہ یہ نوجوان کو پہلی دفعہ جا رہا تھا. وہ جلدی جلدی پہنچ گئے, انہوں نے جلدی جلدی سیلنگ پوائنٹ پہ قبضہ کر لیا, جلدی جلدی اپنا مال باہر لگا لیا. میں چونکہ اس جوان کے ساتھ تھا, ہم پیچھے رہ گئے. بی بی ہمیں سب سے آخر میں جگہ ملی. میں دل میں سوچ رہا تھا کہ آج نقصان ہو جائے گا. خدیجہ کا نقصان کیونکہ آگے آگے سب جگہ پر ہے, پیچھے کون آئے گا. اب بندہ وہ بولے جس کے دل میں سیدوں کا پیار ہے. بی بی نے کہا پھر کیا ہوا میسرہ. کہنے لگا بی بی جب ہاشمی جوان, جب مصطفیٰ کریم پیچھے بیٹھ گئے, وہ تو آقا چہرہ کھولا, جتنے بھی شام کے تاجر تھے مال کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا تھا, جو دیکھ رہا تھا مصطفیٰ کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا. تو بی بی خدیجہ نے کہا میں نے تو تجھے کہا تھا اس کی کمیاں بیان کر. اب سڑے سے سڑے دین کا بندہ بھی چپ نہیں رہ سکتا. وہ میسرہ بھی مسلمان نہیں ہے, ابھی غیر مسلم ہے. جب بی بی نے بار بار کہا نا اس کی کمی بیان کر, تو صفتیں بیان کر رہا ہے. کبھی کہتا ہے بدلی سایہ کرتی ہے, کبھی کہتا ہے کھجوریں اگ جاتی ہیں, کبھی کہتا ہے سارے اس کا چہرہ دیکھتے ہیں. اس کی خامی بیان کر. اس وقت اس ملازم نے ہاتھ جوڑے, کہنے لگا بی بی سر سے لے کے پاؤں تک تصویر ہی تصویر ہے, سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. منہ سے بولے یوں لگے قرآن کی تفسیر ہے. سوچی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. کہنے لگا بی بی میں اس کے عیب کیسے تلاش کروں, نوکر رکھ پائے نہ رکھ. بی بی میں اس کے عیب کیسے بتاؤں جسے اللہ نے بے عیب پیدا کیا ہے. تو سیدہ خدیجہ طیبہ طاہرہ, ان کے دل میں کیونکہ محبت پہلے ہی جان چکی تھی, جب سرکار کا یہ خلق دیکھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ
सफर की रुदात सुनी तो सैयदा खदीजा बेकरार हो गई और वो कैसा समा होगा, वो कैसी घड़ी होगी, वो कैसा समा होगा, वो कैसी घड़ी होगी, जब पहली नजर उनके चेहरे पे पड़ी होगी। दुनिया की वाहिद खतून है सैयदा खदीजा, जिन्होंने खुद को आपको खुद रसूल की खिदमत में निकाह का पैगाम भेजा। बीबी खदीजा ने खुद पैगाम भेजा। अब बड़े लिखे दाने बंदे मेरी बात की तायीद करेंगे। जब आप निकाह पढ़ते हैं तो पहले लड़के से पूछते हैं या लड़की से पूछते हैं? बोलो जिन्होंने शादियां हुई ने मौलवी साहब फार्म फॉर्म भर करके तो पहले बच्ची को इजाजत ले जाते हैं। क्यों नहीं? पहले बच्ची से पूछते हैं। क्यों? अब आखिरी बंदे तक दाना बंदा बोलेगा क्यों? ये मेरे अल्लाह का बदला है, मेरे अल्लाह का बदला। कैसे? जब खदीजा ने खुद हुजूर की खिदमत में अपने आप को पेश किया कि मैसरा नफीसा मेरा पैगाम ले जा, मोहम्मद से कहो खदीजा आपको आपके निकाह में आना चाहती है। ये दुनिया की वाहिद खतून है जिसने अपने आप को खुद पेश किया। अर्श वाले ने देखा, अर्श वाले ने देखा, खदीजा तूने अपने आप को खुद मेरे मोहम्मद के पेश किया है, अब क़यामत तक मेरा इनाम भी देख। जिस बीबी का निकाह होगा मैं हुक्म दूंगा पहले उससे इजाजत ली जाए, पहले उससे इजाजत ली जाए, ताकि खदीजा तेरी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाए, तेरी कुर्बानी याद रखी जाए। ये पैगाम पहुंचा ना जब सरकार अबू तालिब के पास, तो उस वक्त हजरत अबू तालिब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरकार द्वारा, क्योंकि अभी कलमे का तो ऐलान नहीं हुआ, मेरे आका की उम्र 25 साल, मेरे आका की उम्र 25 साल, अभी कलमे का ऐलान नहीं हुआ। और खुदा की कसम सैयदा खदीजा तेरी इज्जत पे दो जहान कुर्बान, तेरी अजमत पे दो जहान कुर्बान। मेरे पाक नबी की हर बीवी लाजवाब, लेकिन जिसको कवारा मोहम्मद मिला है वो सैयदा खदीजा है। मैंने शुरू में आपको बताया कि मलिकतुल अरब है, ताहिरा लक़ब है। मेरे पाक नबी के प्यारे दीवानों, मैं चूंकि वक्त की मुनासिबत, वक्त शार्ट है, मैं शार्ट कर रहा हूं। सैयदा खदीजा का निकाह हुआ, निकाह का खुतबा हज़रत अबू तालिब ने पढ़ा। शाहपुर हक़ 10 देर मुदारज नबूवत में वो पूरा खुतबा लिखा है। मेरे आका का निकाह हुआ। जब रुखसती होने लगी, सैयदा खदीजा ने अपने 400 मुलाजिमों को कहा नए कपड़े पहन के आओ, 400 लौंडियों को कहा रख बरक लिबास पहनो, अपने रिश्तेदारों को बुलाया। सीरत की हर किताब में लिखा है, सीरत की हर किताब में यह वाक़या लिखा है। सैयदा खदीजा ने, बीबी खदीजा ने अपने नौकरों को भी जमा किया, अपनी खादमाओं को भी जमा किया, रिश्तेदारों को बुलाया, 2 तख्त लगाए, एक पर सरकार दो आलम बैठे हैं, दूसरे पे साथ हजरत अबू तालिब बैठे हैं। 2 तख्तों पे सैयदा खदीजा ने इन्हें बिठाया, अपने रिश्तेदार जितने भी थे उनको सामने बिठाया, हुजूर के रिश्तेदारों को दाएं बाएं बैठाया, जितने नौकर थे सबको पीछे खड़ा किया। अब मेरी तरफ ध्यान करना, सफेद लगी हुई है, दाएं सरकार, बाएं हजरत अबू तालिब, सामने बीबी के नौकर, दाएं बाएं हुजूर के रिश्तेदार, पीछे बीबी के मुलाजिम, 400 नौकर,
بی بی خدیجہ نے فرمایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ سب آپ کے. حضور نے فرمایا میں تو چھڑانے آیا ہوں, میں تو چھڑانے آیا ہوں. یا رسول اللہ جیسے آپ کی مرضی. خدیجہ ان کو آزاد کر دو, ان کو آزاد کر دو. یہاں توجہ کرنا, بی بی نے یہ نہیں فرمایا تم آزاد ہو, فرمایا جاؤ اے میرے ملازمو خادماؤ محمد کے قدم چومتے جاؤ, آزادی لیتے جاؤ. قدم چومتے جاؤ, آزاد ہوتے جاؤ, قدم چومتے جاؤ. جب 400 مرد 400 خواتین سب آزاد ہو گئے, باہر کھڑے تھے جبریل, فرشتہ پیغام لے کے آیا ہوا تھا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ حد نہیں ہو گئی, خدیجہ نے ایک ملازم بھی نہیں رکھا, سارے مصطفیٰ پہ قربان کر دیے, ایک درہم بھی نہیں رکھا, سب کچھ قربان کر دیا. یا اللہ سخاوت کی حد ہو گئی. یہ جملہ جبریل نے اللہ کی خدمت میں عرض کی, یا اللہ آج خدیجہ نے سخاوت کی حد کر دی. فرمایا ہاں جبریل, پر سن آج کے بعد عرش والے کا انعام بھی سن. جو میرے نبی پر قربانی دیتا ہے, جو میرے نبی کی عزت کرتا ہے, جو میرے نبی پر اپنی جان نثار کرتا ہے, میں عرش والا اسے محروم نہیں رکھتا. آج کے بعد جبریل نبی نے نوکر کوئی نہیں رکھا, سب کو آزاد کر دیے. خدیجہ نے نوکر کوئی نہیں رکھا, سب چھوڑ دیے. آج کے بعد ان کی چکی بھی تم پیسا کرو گے, ان کا جھاڑو بھی تم دیا کرو گے. میرے نبی کے پیارے دیوانوں, یہاں ازواج ہے میرے پاک نبی کی. کسی کی چکی جبریل نے نہیں پیسی, چکی پیسی ہے تو خدیجہ الکبریٰ کی پیسی ہے, یا ان کی بیٹی زہرا کی پیسی ہے. کسی کی نوکری فرشتے نے نہیں کی. اللہ نے فرمایا خدیجہ تو نے میرے محمد پر قربانی دی ہے, میں تجھے وہ اجر عطا فرماؤں گا. دنیا ختم ہو سکتی ہے, بی بی تیرا اجر ختم نہیں ہوگا. سب کچھ قربان کیا. ایک دن رسول پاک کے گھر میں زمین پہ سیدہ خدیجہ بیٹھی ہے اور میرے پاک نبی کی نالین سی رہی ہیں. سوئی میں دھاگا ڈالا ہوا ہے, نالین سی رہی ہیں. خدا کی قسم میں نے فکرہ یہ جہاں بھی پڑھا ہے نا, ایمان والے مچل جاتے ہیں. آپ کو تحفہ دے رہا ہوں, شرکپور شریف کا لنگر سمجھ کے رکھ لینا. بی بی خدیجہ زمین پہ بیٹھی ہے, میرے نبی کا جوتا مبارک نالین مبارک سی رہی ہیں کہ آپ کی ایک سہیلی آئی. وہ سہیلی جس نے محل دیکھا ہوا تھا, جس نے نوکر دیکھا ہوا تھے, جس نے خادمائیں دیکھی ہوئی تھی, جس نے سونے کی پکھیاں جھلتے ہوئے دیکھا ہوا تھا, اس نے دیکھا خدیجہ زمین پہ بیٹھی ہے. خدیجہ زمین پہ بیٹھی ہے اور جوتا سی رہی ہے سوئی کے ساتھ. وہ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی. اس نے تو پچھلا منظر دیکھا ہوا تھا. وہ آئی اور حیران ہو کے کہنی خدیجہ یہ کیا حال بنا لیا, یہ کیا حال بنا لیا. وہ حال اچھا نہیں تھا, وہ حال اچھا نہیں تھا. سیدہ سنتی رہی. جب وہ بول کے نا کہنے لگی خدیجہ مجھے تو یہ اچھا نہیں لگا, مجھے تو آپ نے پھر سر اٹھایا, فرمایا سہیلی چپ کر, کعبے کے رب کی قسم تجھے کیا خبر خدیجہ نے کیا کھویا کیا پایا, تو کیا جانے میں نے کیا کھویا کیا پایا. ارے میں نے سب کچھ محمد کے نام پہ قربان کیا, فخر اپنایا. اللہ نے مجھے فاطمہ جیسی بیٹی عطا فرمائی ہے, اللہ نے مجھے فاطمہ جیسی بیٹی عطا فرمائی ہے. وہ اپنی ننھی زبان سے جب مجھے ماں کہتی ہے, مجھے یوں لگتا ہے اللہ کی آنکھوں جنتیں میرے بیڑے میں آ گئی ہے. اللہ کی آنکھوں جنتیں مجھے یوں لگتا ہے میرے گھر میں آ گئی ہے. اللہ نے گرامی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ